میں نے اکبر بگٹی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی تھی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، یہ لوگ بااختیار لوگ نہیں تھے، اور ساری جو پاور ہے جس طرح ہمیشہ ہوتی ہے وہ ملٹری کے پاس تھی۔ بگٹی صاحب اٹھے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں ایف سی اینڈ بلوچستان جو ہے وہ چلے گی نہیں، یہاں چیک پوسٹ انہوں نے اپنے بندوں کے لگا دیے، وہ ایف سی کو حکومت کی فوج کو چیلنج کر رہے، روک رہا ہے، چیک کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، اور ان کے کیمپ پہ راکٹ فائر کر رہا ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے اور ایسے آدمی کے ساتھ جا کر بات چیت کرتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ اپنے 10 گنا زیادہ کرتا ہے، تو آپ بنانا ریپبلک ہیں۔ یہ جو معاہدے کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کریں اور یہ ظاہر کریں کہ گویا ان کا مخالف فریق جو ہے وہ در حقیقت معاہدوں کا سے منکر ہے، اور ان کو رانگ سائڈ پہ لا کے اس کے اوپر پھر ایک وار کرنا چاہتے ہیں۔ نواب صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہاں آپ میرے گھر پہ بمباری کریں گے تو میں سمجھوں گا، تو آپ میرے پر حملہ کریں تو حملہ تو میں نے جواب دینا ہے آپ کو۔ تو پہاڑ پہ جانے کا جو سمبولک یہی ہے کہ اوکے ریزسٹ کرنا ہے۔ یہاں بیٹنگ گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے جنگ، ایون بلوچستان اور ڈیرہ بگٹی کی بات ہے، شروع یہاں سے ہوگا، پاکستان نے اسکرپٹ کی ہے دو فلیش پوائنٹس سے۔ یہ ڈیرہ بگٹی ایک وادر ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹس گیم، مارک مائی ورڈز۔ I hope so you're proven wrong. بلوچستان کا جو موجودہ بحران ہے، جو موجودہ چپکلش ہے، جو خلفشار اس کا کلیویج ہے، وہ اٹ از دا روٹس آر دا اسیسینیشن آف نواب اکبر خان بگٹی صاحب۔ 1973 میں کوئٹہ آمد پر نواب اکبر بگٹی نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا استقبال کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بلوچستان کی پہلی منتخب حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل، گورنر گوس بخش بزنجو اور نواب خیر بخش مری پاکستان کے خلاف سازش کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ تاہم ان بلوچ کمپرس رہنماؤں کے برعکس نواب اکبر بگٹی نے ریاست کا ساتھ دیا اور اسی عرصے میں بلوچستان میں دوسرا آپریشن شروع ہوا، لیکن بعد میں بگٹی گورنرشپ سے مستعفی ہو گئے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب نواب اکبر بگٹی نے وفاق کو اولویت دی تھی۔ سن 1947 میں پاکستان سے الحاق کے لیے کوئٹہ میں شاہی جرگے میں جب تمام قوم پرست اور سردار بلوچستان کی آزادانہ حیثیت کے حامی تھے، تب بگٹی نے ان کی مخالفت کی اور پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور یوں وہ پاکستان کی قومی دھارے کی سیاست میں کردار ادا کرتے رہے۔ نواب اکبر بگٹی کا کردار تنازعات اور بغاوت دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی پیدائش 12 جولائی 1927 کو ہوئی۔ ان کے والد میراب خان بگٹی قبیلے کے سردار تھے اور والد کے انتقال کے بعد 12 سال کی عمر میں انہیں بگٹی قبیلے کا سردار بنایا گیا۔ ڈیرہ بگٹی سلیمانی پہاڑی سلسلے کا مغربی حصہ ہے۔ یہ خانہ بدوش بگٹی قبائل کا مسکن ہے۔ انہوں نے اپنا بچپن کراچی میں سندھ کے ماہر تعلیم علامہ آیا قاضی اور ان کی جرمن اسکالر بیوی ایلسا قاضی کے زیر نگرانی گزارا۔ اس کے بعد ایچیسن کالج گئے اور مزید تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ وہ قیام پاکستان سے لے کر زیادہ تر حکومتوں کا حصہ رہے، تاہم انہوں نے اپوزیشن بھی اختیار کی۔ ایوب خان کے دور میں انہیں قتل کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا۔ 8 سال کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی۔ نواب اکبر بگٹی کے علاقے سوئی میں قیام پاکستان سے پہلے قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہو چکے تھے۔ 1955 میں یہاں سے کراچی اور لاہور سمیت کئی شہروں کو گیس پہنچی، لیکن مقامی لوگوں کو یہ فراہم نہیں کی گئی۔ چونکہ یہ گیس کے ذخائر بگٹی ایریا میں واقع تھے، لہٰذا گیس کی رائلٹی اور ملازمتوں کے حوالے سے نواب اکبر بگٹی اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں اختلافات جاری رہتے تھے۔ کبھی وہ تو کبھی کمپنی حاوی ہو جاتی۔ ڈیرہ بگٹی میں جن زمینوں سے گیس پائپ لائن گزرتی تھی، ان زمینوں پر جو پانی کے چشمے تھے، ان کا کرایہ نواب اکبر کو ادا کیا جاتا تھا۔ مختلف حکومتی ادوار میں یہ کرایہ کبھی معطل تو کبھی بحال تو کبھی بند کر دیا جاتا۔ اس کے علاوہ نواب اکبر کا ایک مطالبہ گیس کمپنیوں کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بلوچستان کو نمائندگی دینا بھی شامل تھا۔
ان کی زندگی کے آخری دنوں تک یہ تنازعات جاری رہے۔ جنرل پرویز مشرف جب میاں نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پر قابض ہوئے تو ڈیرہ بگٹی سمیت بلوچستان میں چھاونیوں کی تعداد میں اضافے اور گوادر پورٹ کی تعمیر اور اس کا آپریشن غیر ملکی کمپنیوں کے حوالے کرنے کے اعلانات کیے گئے، جس کی نواب اکبر نے مخالفت کی اور ساحل اور وسائل کا نعرہ دیا اور 15 نکات پر مشتمل مطالبات بھی پیش کیے۔ Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. For example, take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. So it is daylight robbery by force of arms. And what happened a few days ago was part of all this. نواب اکبر اور پرویز مشرف حکومت کے درمیان پہلا تصادم اس وقت ہوا جب جنوری 2005 میں سوئی گیس فیلڈ کے ہسپتال میں تعینات ایک ڈاکٹر شازیات خالد کے ساتھ مبینہ طور پر ریپ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک فوجی کیپٹن کو ملوث قرار دیا گیا۔ نواب اکبر بگٹی نے اپنے علاقے میں اس واقعے پر شدید ناراضگی اور رد عمل کا اظہار کیا، جس کے بعد سوئی پر بعض حملے بھی ہوئے۔ تاہم نواب اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ یہ حملے بلوچ لبریشن فرنٹ نے کیے ہیں۔ عدالتی ٹریبیونل نے کیپٹن کو بے قصور قرار دیا اور ڈاکٹر شازیہ بیرون ملک چلی گئیں۔ کشیدگی کے بعد ڈیرہ بگٹی اور سوئی میں بگٹی قبائل اور سیکیورٹی فورسز آمنے سامنے آ گئیں اور مارچ 2005 میں درجن کے قریب سیکیورٹی اہلکار جھڑپ میں مارے گئے۔ 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی پر آپریشن کیا گیا، جس میں 30 کے قریب ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ کشیدگی کے دوران پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں اس وقت کی پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کے رکن شامل تھے۔ اس کمیٹی نے ڈیرہ بگٹی پہنچ کر نواب اکبر سے مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات کے دوران نواب اکبر کے فرزند جمیل بگٹی بھی موجود تھے۔ دیکھیں، پہلے جو پارلیمانی وہ آئی تھی، ڈیلیگیشن آئی تھی پورے، اس میں یہ شیری رحمان، نوید قمر اور جکرانی اور دورانی، اور یہ ان کو میں نے سارا دکھایا تو مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل لگتا ہے کہ اسیسینیشن کا پلان تھا۔ میں نے کہا جی اس سے زیادہ اور کیا، آپ ہم جدھر بیٹھے ہیں، ادھر میں بیٹھا ہوں، اس کونے سے بم گر رہا ہے کمرے میں، وہ تو اسیسینیشن ہی ہو رہا ہے نا۔ اور وہ جدھر جدھر میرا والد جا رہا تھا 5 مئی کو، وہاں پر وہ they were targeting him there۔ تو اس ڈیلیگیشن کا وہ آئے، بیٹھے، گپ شپ لگایا 2-3 گھنٹے، ان کو میں نے سارا ٹور کرایا، وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد کسی نے لفظ نہیں بولا۔ ڈیرہ بگٹی پر حملے کے بعد بگٹی قبیلے کے لوگوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کا گھیراؤ کر لیا۔ اس حملے کے چند روز کے بعد حکومت نے مسلم لیگی رہنما چودھری شجاعت حسین اور مشاہد حسین کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی، جو ڈیرہ بگٹی پہنچی تھی۔ نواب اکبر بگٹی نے ان کے سامنے چیک پوسٹ کے خاتمے سمیت دیگر مطالبات سامنے رکھے۔ جب وہ واقعہ ہوا میں نے ٹیلیفون بھی کیا اور انہوں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی میں نے جب کہا کہ نہیں اب اس چیز کو واپس ہونا چاہیے تو واپس کر دیا۔ تو اب ان معاملات میں ہم ترقی میں نہ پڑیں، ہاتھوں میں گاؤں سے ہاتھ سے سب کو معلوم ہے، میں کئی دفعہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں۔ اس موقع کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب یہ اس کو نہ اٹھائے۔ نواب اکبر بگٹی اور مشرف حکومت میں کشیدگی سے پہلے مری قبیلے اور مشرف حکومت میں پہلے سے ناراضگی موجود تھی، جب سن 2000 میں کوئٹہ میں بلوچستان ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج نواز مری کا قتل ہوا اور اس الزام میں مری قبیلے کے سردار نواب خیربخش مری گرفتار کیے گئے۔
बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल पर फकत मकामी लोगों का हक है। नवाब अकबर बुगटी के इस नारे ने मकबूलियत हासिल की और माजी के मुखालिफ अब करीब आने लगे। नवाब खैरबख्श मरी के बेटे बालाज मरी नवाब बुगटी के साथ साथ सामने आए। जनरल परवेज मुशर्रफ इस कशीदा सूरत-ए-हाल में 15 दिसंबर 2005 को मरियों के इलाके कोहलू चले गए, जहां उन पर हमला हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की, जिसके सरबराह बालाज मरी समझे जाते थे। बलूचिस्तान में उन दिनों जाम यूसुफ की हुकूमत थी। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को जाने से रोका था, लेकिन वो नहीं माने। जाम साहब ने कहा मुशर्रफ साहब को कि कोलू जाना ठीक नहीं है, ऐसी एक वो जाएगा ठीक नहीं है। लेकिन वो वजह थे वहाँ के जो लोग थे, जो मरी कबाइल के, वो लोग जो गवर्नमेंट का हमेशा हिस्सा रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस का या वैसे ही, तो वो ये सब वो कहते थे कि नहीं, ये आपकी बहादुरी है कि आपने आना है और आप तो बहादुर हैं, आप तो कमांडो हैं आप। और जो लोग उस वक्त शहरों में थे और समझते थे कि जो मुशर्रफ साहब को ले गए, लेकिन वो लोग जो पहाड़ों में थे वो समझते थे कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आग है, इसका मतलब ये तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ये कर गुजरने के बाद तो फिर जाहिर है वो भी बिल्कुल एक आग बगोला हो गए कि मेरे होते हुए है, ये तो मुझे भी चैलेंज इन्होंने किया। कोहलू के दौरे पर परवेज मुशर्रफ के साथ मुशाहिद हुसैन भी मौजूद थे, जो इस वाक़े को टर्निंग पॉइंट करार देते हैं। कोहलू, उधर जनरल मुशर्रफ का एक जलसा था, वहाँ रॉकेट्स फायर हुए थे और उस रॉकेट्स उस जलसे में तो मैं मौजूद था, वैसे कोई ज़ख्मी नहीं हुआ था, लेकिन नज़दीक ही थे, जैसे आप इधर बैठे हैं तो इधर पे। और दूसरा था उनके साथ ही उस वक्त के IGFC थे जनरल डार, उन पर भी रॉकेट्स फायर हुए थे, तो उनकी टांग को भी लगा था। तो उन्होंने कहा कि ये ब्लेम किया गया नवाब बुगटी साहब को। मेरे ख्याल में वो ऐसे तरीके से था, वो जो कुछ लोग नहीं चाहते थे, हमें रोका भी गया उस वक़्त के कुछ फौजियों ने कहा आप क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। मैं क्या आप सॉर्ट आउट नहीं कर सके, हमने मसला हल कर दिया। आपको पता होना चाहिए कोई 78 सरदार हैं, जिनमें से 75 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब गवर्नमेंट में है, सब एक्शन कर रहे हैं। 3 सरदार बोल रहे हैं, उनमें से एक डेरा बुगटी से गड़बड़ कर रहा है और सुई को भी उसने अटैक करके खराब किया है। उसको आपने क्या हक दिया है कि वो पाकिस्तान या बलोच का सारे पूरे बलोच कौम के लिए आवाज उठाए? आपने हक दिया? बुगटी के कल्पर ट्राइब है और मसूरी सब ट्राइब्स हैं, उनको उन्होंने निकाल के बाहर किया हुआ है और उनके बच्चों को मार दिया हुआ है। ये आपको पता है क्या? ये पता है कि कल्पट जो है वो उधर से अपने सुई एरिया से निकाल के डेरा गाजी खान और मुल्तान में मर रहे हैं? ये आपको मालूम है क्या? ये किसने निकाला है उन्हें, ये आपको पता है क्या? तो सवाल ये है कि जो अपनी ट्राइब के साथ जुल्म तशद्दुद करे अपने लोगों के साथ, और दूसरी चीज ये कि एक फौज मेंटेन करे, 5000 लोगों की फौज, तकरीबन 4-5-6 फौज, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर मोटर हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या इस तरीके से मुल्क को चलना चाहिए? कि ये जो आप नेशनल इंटीग्रेशन की बातें हो रही हैं, क्या इस तरीके से होती है नेशनल इंटीग्रेशन कि कोई इंडिविजुअल उठे और वॉरलॉर्ड बन जाए और अपनी मुल्क को, रिट को, और कहे कि ग्वादर पोर्ट नहीं बनेगा और कि पाइपलाइन ईरान से नहीं जाएगी, हमें देंगे? चंद हफ्तों के बाद डेरा बुगटी में ऑपरेशन शुरू हो गया। पर इम्पोज किया गया है। खुद हुकूमत ने कहा है कि जनरल गए थे कोलू विज़िट करने और वहाँ कुछ गोले इर्द गिर्द गिराए गए और जिसको उन्होंने बहुत बड़ा एफ्रॉन्ट समझा और फिर ओपनली कहा उन्होंने कि इसका बदला हमने लेना है, इसका रिवेंज लेना है। तो जब उन्होंने खुद अनाउंस किया तो उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो वो उसका बदला ले रहे हैं। इस कशीदगी के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहे। अब चौधरी शुजात हुसैन और मुशाहिद हुसैन पर मुश्तमिल कमेटी मुज़ाकरात करती रही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरह होता है।
ایک دفعہ میں گیا نواب صاحب کو ملنے تو پوری ایگریمنٹ ہو گئی تھی کہ وہ ادھر سے جو فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے وہ ڈرا کر لے گی، فرنٹیئر کور تھی FC. تو نواب صاحب میں ہیلی کاپٹر میں گیا ملنے، تو نواب صاحب نے کہا ادھر آئیں باہر کھانے سے پہلے. وہ بڑا اچھا کھانا کھلاتے تھے ہمیشہ، مرچیں والا کھانا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک FC کی پوسٹ ابھی تک ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا اور وہ پوسٹ جو ہے وہ ابھی تک ہے، اور یہ سیدھا ہمارے گھر دیکھ رہی ہے، ہم بے پردگی بھی ہوتی ہے. تو میں نے کہا اس کو ودرا کرنا چاہیے. میں نے ان سے وقت کے جو ملٹری کمانڈرز تھے بلوچستان کے بات کی، انہوں نے کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ناٹ ایٹ آل، یہ تو ہماری سیکورٹی کا ایشو ہے. میں نے کہا نو یہ غلط بات ہے. آئی ساٹ اے میٹنگ ود جنرل مشرف. میں خود گیا، وہ طارق عزیز تھے، جنرل جاوید حامد تھے چیف آف سٹاف، اور جنرل مشرف صاحب تھے. اور میں نے میپ دکھایا کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ادھر ہے، کیا ہے. ایگریمنٹ ہو گیا، صرف یہ ایک پکٹ پر لڑائی ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب نے کہا کہ ہاؤ کین وی ٹرسٹ بگٹی صاحب، لوگ تو میرے فوجی کمانڈرز کہتے ہیں. میں کہا ہاؤ کین یو ٹرسٹ انڈیا، آپ انڈیا سے تو بات کر رہے ہیں، آپ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کو، بات کر رہے ہیں ان سے، مذاکرات بھی کر رہے ہیں ان سے. تو کہتے ہیں ہاں یہ سمجھ. میں کہ ایک پکٹ پر آپ پوری ایگریمنٹ سیبوٹاج کریں گے. گرفتار کیا تھا اس 10 ایئرز. ڈیرا بگٹی میں جاری ان مذاکرات کے چشمدید گواہ جمیل بگٹی بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کمیٹی با اختیار نہیں تھی. پھر ہم بیٹھے تھے تو بولا جی ہاں، والد نے بولا کوئی تم لوگوں کو مینڈیٹ ہے نہیں ہے؟ بولا ہاں جی. بیٹھ گئے، میرے کو والد نے بولا لکھنا شروع کرو منٹس اور یہ وہ جیسے ہی باپ نے بات کیا یہ بولا جی وہ 1 منٹ میں ذرا کلیریفیکیشن لے لوں. مشاہد حسین گیا، پہلے اس نے اپنی باتیں کی لمبی، پھر وہ واپس آیا، پھر چودھری شجاعت گیا، واپس آئے. والد نے بولا بات سنو، تم لوگ جب سارا کچھ وہاں سے انسٹرکشن تم لوگوں نے لینا ہے تو تم لوگ آئے کس لیے ہو میرے پاس؟ ڈیرا بگٹی میں سیاستدان آتے، نواب اکبر سے ملاقات کرتے اور اپنی حمایت کی یقین دہانی کراتے. تاہم حکومتی سطح پر بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی. وہاں انہوں نے ہمیں پہنچایا ڈیرا بگٹی، تو ہم نے وہ گورنمنٹ کا میسج ان کو دیا. چودھری شجاعت حسین کی درخواست پر بلوچستان کے صحافیوں نے بھی حکومت اور نواب اکبر میں آنے والے 1.5 لاکھ کو ختم کرانے کی کوشش کی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ روایتی طور پر جو یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے یا اس کے اراکین ہوتے ہیں، عموماً ان کو اختیار نہیں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں بات چیت پر یقین رکھتا ہوں تو میں نے ان کو ریسیو کیا اور ان سے بات چیت کی، اعتماد کیا کہ اگر وہ جا کر کوئی کردار ادا کر سکے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ جو ہے کوئی کردار ادا نہ کر، کوشش کی لیکن ادا نہیں کر سکے. اور پھر اس دوران مشرف صاحب نے جو ہے یعنی پارلیمانی کمیٹی کو نظر انداز کر کے ان نے چودھری شجاعت کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ نواب صاحب سے مذاکرات کریں. تو اور نواز صاحب اتنے یعنی بے اعتماد ہو گئے تھے کہ وہ چودھری صاحب کی کال سننے تک روادار نہیں تھے. تو اس دوران میں وہاں گیا تو پھر جو ہے میں اپنے فون سے کال ملاتا تھا چودھری صاحب کو اور پھر نواز صاحب کو دیتا تھا کہ بات کریں. تو اس طرح وہ پھر ایک بات چیت شروع ہو گئی دوبارہ. اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو FC ہے یہ ہٹا دیں گے، لیکن پھر وہ انہوں نے بالکل کارڈن کر دیا ڈیرا بگٹی کو چاروں طرف سے. پھر نئی پوسٹیں بنائیں اور لوگوں کو اندر جانے نہیں دیتے تھے اور جو ہے روکتے تھے، ایون جو میڈیا پرسن تھے ان کو بھی روکتے تھے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جی ہاں. جنوری 2006 میں انسانی حقوق کمیشن کا وفد آسما جہانگیر کی قیادت میں ڈیرا بگٹی میں جاری کشیدگی کا جائزہ لینے اور نواب اکبر سے ملاقات کے لیے پہنچا. اس وفد میں افر سیاد کھٹک بھی موجود تھے. ہم نے سب سے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں کیا بات ہے، کیا مشکل پیش آئی. انہوں نے کہا کہ در حقیقت مذاکرات وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ مسائل کو حل کریں، کیونکہ ان کا نواب صاحب نے کہا کہ
जो जर्नैल शाही है पाकिस्तान की, उसका ये ख्याल है कि वो इन तमाम बलूचिस्तान की मादनियात और वसाइल पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और वो हमें इसका मालिक तस्लीम नहीं करते। हमारा इसरार है कि बलूचिस्तान एक फेडरेशन में है और इस फेडरेशन के जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं अपनी ज़मीन और अपने वसाइल के मालिक वो हैं, लेकिन उसने कहा कि वो नहीं मानते। उसने कहा बहाने बना रहे हैं, लेकिन दर हकीकत असल इशू जो है उसने कहा बलूचिस्तान में ये है कि और ये हमें हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के और हमें कोई मौका नहीं देते, कोई कानूनी कार्रवाई करने का भी मौका नहीं देते। Government is negotiating from the mouth of the big top with the big gun, with the big thunder. I think it's heard all around the country, that kind of negotiations. They have been given instructions. Myself and Nawabzada Balch Mari, the two of us should be wiped out. All attention should be paid towards knocking us off. मुनीस जहांगीर पाकिस्तान के उन सहाफियों में से हैं जिन्होंने नवाब अकबर बुगटी से आखिरी अयाम में मुलाकात की थी। तो मैंने कहा निगोशिएशंस, तो उन्होंने कहा कि क्या निगोशिएशंस? आपने सुन लिया है कि वो किस किस्म की निगोशिएशंस करना चाहते हैं, वो तो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं, तो निगोशिएशंस के लिए तो सारे दरवाजे उन्होंने बंद किए हैं। दिसंबर 2005 में नवाब अकबर बुगटी ने मजीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया और वो पहाड़ों की तरफ चले गए और एक पहाड़ी सिलसिले से दूसरे जानिब सफ़र करते रहे। इन पहाड़ों में भी सहाफ़ी उनसे मिलते और मौक़िफ़ जानते रहे। वो तो ये कह रहे थे कि अब चीज़ें आगे निकल गई हैं, शायद चीज़ें, और फिर वो जब डेरा बुगटी में हुआ करते थे वो कहते थे, जो सरदार अताउल्ला भी ये कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमसे बात, हम तो फिर कोई शायद रास्ता निकालें, हम इतने जज्बाती नहीं हैं, जो नौजवान है शायद वो बात भी ना करें। तो ये उनकी बातें थी और उसके बाद फिर सबके वो जो, हालांकि एक पाँव उनका जो है वो एक सेहतमंद नहीं थे पूरी तरीके से, लेकिन पहाड़ों में ज़िंदगी गुजार रहे थे उन मुश्किल में, और फिर हुआ सबके सामने। बलूचिस्तान के पहाड़ों में रियासती इदारों की तलाश जारी रही। बिलाखिर 26 अगस्त 2006 को कोहलू के करीब तरतानी के पहाड़ की एक गार में वो एक फौजी ऑपरेशन में हलाक हो गए। हुकूमत का दावा था कि इस ऑपरेशन में अफसरान समेत 22 फौजी एहलकार भी मारे गए हैं। हलाकत की तस्दीक के लिए बाद साफियों को ये जगह भी दिखाई गई। कि अभी तो इसको सपोर्ट दे रहे हैं, इसको नीचे से सपोर्ट देने के लिए आपने देखा है लकड़ियों से, या जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, उससे हम छत को सपोर्ट करेंगे। छत को सपोर्ट करने के बाद ताकि ड्यूरिंग जो काम करते हुए ये गिरे ना नीचे। उसके बाद से जब सपोर्ट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर हम अंदर से पत्थर निकालना शुरू करेंगे, और पत्थर जब निकल आता है तो जैसे जैसे पत्थर निकालेंगे नीचे से बॉडी की रिकवरी हो जाए। नवाब अकबर के खानदान ने हुकूमत का ये दावा कबूल नहीं किया। डेरा बुगटी में एक ताबूत लाया गया जिस पर ताले लगे थे और किसी को ये ताला खोलने की इजाजत नहीं थी। इसी ताबूत की तदफीन की गई। उस वक्त नवाब अकबर के खानदान में से कोई मौजूद नहीं था, ताहम जिला इंतजामिया ने तदफीन की निगरानी की और नवाब अकबर का चश्मा और घड़ी बतौर शहादत दिखाई। हमने कहा ना कि रिकग्नाइज कर सके हम ना, हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें हमने उनको रिकग्नाइज कर लिया, हमने तसल्ली कर ली कि यही अकबर बुगटी की लाश है, वो हमने दफना दी है। सियासतदान, सहाफ़ी और इंसानी हकूक के रहनुमा मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार उस वक्त की फौजी क़यादत को करार देते हैं। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो यह है में लिखते हैं कि एक रोज वो सदर परवेज मुशर्रफ के साथ मामूल की मीटिंग में बैठे हुए थे। डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस जनरल नदीम एजाज ने नवाब अकबर के बारे में बताना शुरू कर दिया कि वो पहाड़ों में रूपोश हो चुके हैं, लेकिन जल्दी हम उनको ढूंढ निकालेंगे। मैंने महसूस किया कि जनरल नदीम एजाज जब भी अकबर बुगटी के बारे में कोई बात करते उनका लहजा सख्त हो जाता। शुजात हुसैन मजीद लिखते हैं कि वो मुशाहिद हुसैन नदीम एजाज के घर गए और उन्हें दरख्वास्त की कि अकबर बुगटी को मारे ना बल्कि गिरफ्तार कर लें। यह कहकर हम वापस आ गए। अगले रोज अकबर बुगटी की मौत की खबर आ गई। मुशाहिद हुसैन
ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ چودھری شجاع صاحب نے صحیح لکھا ہے، انفارچونیٹ یہی چیزوں سے نقصان ہوا ہے، اس سوچ سے اور ان باتوں سے۔ اور ہم نے تو پبلکلی سٹینڈ لیا تھا، اور بلکہ مشرف صاحب بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے، اور چودھری شجاع صاحب نے میں نے پبلکلی کنڈیم کیا اس کو، ہم نے اس کو احتجاج بھی کیا، اور اس وقت حالانکہ حکومت کا چودھری صاحب حصہ بھی تھے، ان کے بھائی صاحب چیف منسٹر تھے، بھائی صاحب ان کے وہ سپورٹ کر رہے تھے مشرف صاحب کو، ان کا ٹھیک ہے، وہ خیر چیف منسٹر پنجاب تھے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، وی کنڈیم اٹ۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں ملٹری ڈکٹیٹر وغیرہ، وہ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں دا بک اسٹاپس ود دا ٹاپ مین۔ اگر ضد نیچے بھی آ گئی تھی تو ذمہ داری تو پھر جنرل مشرف پر پڑتی ہے نا، ہی واز دا نمبر 1 مین، لیکن اس میں ان کے سسٹم میں جو کچھ ہارڈ لائنرز تھے جو ان کے قریب تھے، دے پریویلڈ انفارچونیٹلی، اور وہ بڑی شارٹ سائٹڈ اپروچ تھی، اس سے بہت نقصان ہوا۔ سیاسی لوگوں کے درمیان بات چیت کامیاب رہی، لیکن جب اس پر عمل درآمد کا وقت آیا جو جرنیلوں کے ہاتھ میں تھا، تو اس یعنی بلوچستان کی باتیں تو آپ کو پتہ ہے بہت کافی عرصے سے جرنیلوں کے فیصلے کے تحت ہوتی ہیں، وہاں سول حکومت جو ہے وہ تو برائے نام ہے بالکل، اب تو بالکل ہی برائے نام ہے، لیکن پہلے سے بھی کمزور تھی، تو اس میں یہی تھا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو میں نے کہا کہ چودھری صاحب سے کہا، چودھری صاحب یہ بتائیں، آپ تو ہر چیز کے آپ نے کوشش بھی کی، ڈائلاگ میں رکاوٹ کیا تھی؟ کون لوگ تھے؟ یہ ملاقات آج دن تک یہ میں 2-3 ہی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یہ کر سکتے ہیں، آپ بتائیں کہ کس نے کی؟ تو انہوں نے اشارہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف کر کے کیا کہ یہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے۔ پرویز مشرف حکومت نواب اکبر بگٹی کو ایک جاگیردار اور سردار سمجھتی تھی جو اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ترقی کی مخالفت کر رہا ہے۔ جنرل پرویز مشرف ان پر عائد تمام الزامات کو مسترد کرتے اور کہتے کہ بگٹی نے ریاست کو چیلنج کیا تھا۔ سب سے پہلے پاکستان، اس کو کوئی چیلنج کرے گا اس کو مارا جائے گا، اور اس کو چیلنج نہیں کرے گا، پاکستان کا حب الوطن ہے، اور وہ کوئی سجیشن دے رہا ہے، 100 بسم اللہ آئیں، بات چیت کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے سب کچھ کریں گے۔ نواب اکبر بگٹی کے قتل کا مقدمہ جنرل پرویز مشرف سمیت دیگر کے خلاف دائر کیا گیا، تاہم بلوچستان ہائی کورٹ نے انہیں بری کر دیا۔ وہ سفر جو مذاکرات سے شروع ہوا تھا اب مزاحمت تک آ گیا۔ کوئٹہ سے لے کر کراچی تک نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت پر رد عمل سامنے آیا، جس کا پہلا اظہار سڑکیں تھیں، اور پھر پہاڑوں پر موجود عسکریت پسندی کی سوچ کو فروغ ملا۔ بلوچستان میں بغاوت کی ایک ایسی لہر اٹھی جس میں شدت آتی گئی، اس نے فدائی حملوں اور پرتشدد واقعات کی شکل اختیار کر لی۔ پہلے بلوچستان میں انسرجنسی ہوتی تھی 48 میں 1-2 سال، اور پھر ماشاء اللہ 58 کی ماشاء اللہ میں 1-2 سال، پھر 73 میں 2-3 سال، لیکن یہ تو 2006 سے اب تک جاری ہے، اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے، اور وہ پہلے پاکٹس میں ہوتی تھی، یعنی جو مری ایریا تھا یا جو ادھر جہلاوان میں مینگلو کا ایریا تھا، اب تو پورا بلوچستان جو ہے اس کی زد میں ہے۔ تقریباً 2 دہائیوں بعد بھی نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد پھیلنے والی شورش صوبے بھر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔